السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج ذکر تو کرنا ہے ہم نے معیشت کی زبوں حالی کا، لیکن اس سے پہلے کچھ ذکر کرتے ہیں کراچی کی انتظامیہ کی زبوں حالی کا، کہ جہاں پہ ایک شاپنگ پلازے میں آگ لگی ہے۔ 20 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور شہری انتظامیہ اس آگ کو بجھا نہیں پائی۔ یہ واقعات ناظرین کوئی کراچی میں پہلی دفعہ نہیں ہے۔ گٹر میں لوگوں کے گر کے مرنا اور ساتھ میں اس طرح کے بلڈنگز کے اندر آگ لگنا، بلڈنگز کا کریک ہو کے گرنا گویا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انتظامیہ ان تمام واقعات کو لے کے اب تک کیا کچھ کر چکی ہے اور کیا واقعی آنے والے وقتوں میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے سینئر صحافی حفیظ۔ بہت شکریہ عمران۔ سوال میرا یہی ہے کہ آج پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، کہا یہ جا رہا ہے کہ 38-40 لوگ لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خط چاہیے کہ کہیں ان کی جان چلی نہ گئی ہو۔ ذمہ دار کون ہے؟ پلازا مالکان یا پھر شہری انتظامیہ کو بھی آج آپ ذمہ دار قرار دیں گے کہ آج ریسکیو آپریشنز بھی ٹائملی شروع نہیں ہو سکا، اتنا پرفیکٹ نہیں تھا کہ لوگوں کو بچایا جا سکے؟ دیکھیں شرازی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ خاصے بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ سینئر ہے، تجربہ رکھتے ہیں، اور اس چیز کا تو اندازہ آپ نے بھی بہت سارے سانحات دیکھے ہوں گے، تو اس چیز کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اب یہاں پر ایسے سانحات جو کراچی کے خصوصاً جو ایسی مالز کے اندر اور بلڈنگز کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ تقریباً 85% بلڈنگوں کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، نہ ہی اندر کوئی پراپرلی جو فائر فائٹنگ کا کوئی نظام جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بلڈنگ بنتی ہے اس کی باقاعدہ طور پہ انسپیکشن ہوتی ہے، انسپیکشن کے بعد ہی اس کو استعمال کے قابل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ این او سی اور سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کاغذوں پہ تو ہو جاتی ہیں، لیکن فزیکلی آئی تھنک سو اگر میں کہوں کہ مبینہ طور کے اوپر جو ہے کوئی دیگر معاملات کر کے فزیکلی انسپیکشن نہ کر کے جو ہے وہ این او سی جاری کر دی جاتی ہے، جس کا خمیازہ شہری جو ہے اس قسم کی آگ اور سانحات جو ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی جانیں دے کر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہاں پر فائر فائٹنگ کے نظام کی، تو جتنا بڑا شہر ہے اس شہر کے اندر جو فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس کراچی کی آبادی کے حساب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہر علاقے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر ایک فائر فائٹنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ فائر ٹینڈر اور اس کا عملہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب آگ جو ہے یہ بڑکی اور اس میں وہاں پر تقریباً 1200 کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر شاپس ہے، جس میں مختلف آئٹمس جو وہاں پر رکھے جاتے ہیں، پلاسٹک بھی ہے، کاٹن بھی ہے، اس کے علاوہ فائبر بھی ہے اور کرسٹل آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ کیمیکلز ہیں جو آگ لگتی ہے اس کے اندر جو شدت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ پرفیومز ہیں وہ بھی ہائیلی فلیمیبل ہے، تو اس سے جو ہے وہ خاصا جو ہے مدد کی آگ کو جو ہے وہ شدت اختیار کرنے کے اندر، اور لمحوں بھر کے اندر وہ ایک بیسمنٹ سے لگنے والی آگ جو ہے وہ تیسرے منزل تک پہنچ گئی، اور ابھی تک جو بہت سے لوگ تقریباً جو ہے وہ 50 سے زائد لوگ ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں۔ اور جس طریقے سے میئر کراچی کہاں ہے عمران حفیظ؟ میئر کراچی کہاں پہ ہیں؟ وہ بعد میں سوری کرنے آئیں گے یا ابھی بھی وہ اگریسولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سارے آپریشنز کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں فزیکلی تو وہاں پر پہنچے ہیں، ویسی بات ہے جو نظام ہے آپ کے پاس، کیونکہ ابھی جو ہے خوش قسمتی کی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاک بحریہ ہے اور کے پی ٹی ہے، یہ بھی فوری طور کے اوپر وہاں پر پہنچ گئے، فائر ٹینڈر لے کر انہوں نے بھی جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی، امدادی کارروائیاں کی، کیونکہ دھواں بیسمنٹ میں اتنا زیادہ تھا، کوئی ایگزٹ کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر، اور دھوئیں کے باعث فائر فائٹر جو ہے اس کا اندر جانا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر دیواریں کو توڑی گئیں، دیواریں توڑنے کے بعد وہاں پر جہاں پر آگ لگی ہے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ 3 اطراف سے جو ہے وہ امدادی کارروائی جاری تھی آگ بجھانے کے لیے، لیکن یہ 20 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک آگ جو ہے وہ اس پہ قابو نہیں پانا جا سکا۔ جی بہت شکریہ عمران، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنے بڑے شہر میں ریسکیو کے انتظامات کتنے غیر تسلی بخش ہیں۔ تھوڑا سا بریک، اور بریک کے بعد اب کچھ بات کرتے ہیں معیشت کی زبوں حالی کی، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔